نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه بارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. محترم سامعین کرام، یہ مہینہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا دوسرا مہینہ۔ اس مہینے کے سلسلے میں عوامی طور پر بعض غلط خیالات پائے جاتے ہیں۔ اسی مناسبت سے ہم نے سوچا کہ کیوں نہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں سفر کے بارے میں جو عوامی خیالات ہیں اس کی اصلاح کی جائے۔ قرآن کریم کا حکم ہے کہ اے ایمان والو، پورے طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ماہ سفر کے متعلق کیا ارشادات بیان فرمائے ہیں، پہلے اسے سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا حامۃ ولا نوع ولا سفر، رواہ مسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیماری متعدی نہیں اور نہ حامہ ہے اور نہ منزل قمر ہے اور نہ سفر ہے۔ اس حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کا بیان فرمایا ہے کہ اس کے بارے میں جو عقیدے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں۔ اور ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا عدوى ولا حامۃ ولا سفر، نہ عدوہ ہے، نہ حامہ ہے، نہ سفر ہے۔ فقال اعرابی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما بال الابل تکون فی الرمل لکأنها الضبع فیخالطها البعیر الاجرب فیجربها، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن عاد الاول، رواہ البخاری۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بیماری متعدی نہیں اور نہ حامہ ہے اور نہ سفر ہے، تو ایک دیہاتی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہمارے اونٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جو صحرا کے ہرن کی طرح پاک و صاف دکھتا ہے، مگر جب یہ خارشی اونٹ سے ملتا ہے تو انہیں بھی کھجلی ہو جاتی ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد الاول، تو پھر پہلے کو کس نے متاثر کیا، پہلے کو کس نے بیماری دی، پہلے کو بیماری کہاں سے آئی؟ ظاہر ہے اس حدیث پاک میں یہ بتانا مقصود ہے
کہ بیماری اڑ کے نہیں لگتی، چل کے نہیں لگتی جیسے لوگوں کا خیال ہے، بلکہ جس نے پہلے کو بیمار کیا اسی نے دوسرے کو بھی بیمار کیا۔ اس حدیث پاک میں بھی لا ادوا ولا حامتا ولا سفر کا ذکر ہے۔ اور ایک حدیث سناتے ہیں، ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ادوا ولا طیرۃ ولا حامتا ولا سفر، یعنی بیماری متعدی نہیں ہوتی اور نہ پرندوں سے بدشگونی لیتے ہیں اور نہ حامہ ہے اور نہ سفر ہے۔ اگلے الفاظ حدیث کے وَفِرَّ مِنَ الْمَجْزُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، جذام کی بیماری والوں سے ایسا بھاگو جیسا شیر سے بھاگتے ہو۔ یہ حدیث شریف بھی بخاری شریف میں موجود ہے۔ یہ 3 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں، اس میں الفاظ تھوڑے الگ الگ ہیں مگر مضمون ایک ہی جیسا ہے۔ اب آئیے اس حدیث میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے ہم اس کی طرف چلتے ہیں۔ ایک لفظ ہے کہ حامہ نہیں ہے۔ دور جاہلیت میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر کوئی الو کسی گھر میں بیٹھ جائے تو وہ گھر ویران ہو جاتا ہے، یا وہ شخص مر جاتا ہے، تباہی اور ہلاکت آ جاتی ہے۔ اس عقیدے کو باطل قرار دیتے حضور نے فرمایا ولا حامۃ، حامہ کوئی چیز نہیں۔ حامہ کے مختلف معنی بیان کیے، میں نے یہاں ایک ہی معنی بیان کیا۔ جیسے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہما ایک پرندہ ہے، اگر وہ کسی کے گھر میں آ جاتا ہے، بیٹھ جاتا ہے تو اس سے عزت ملتی ہے، دولت ملتی ہے، بادشاہت ملتی ہے۔ اسی طرح سے الو پرندہ کے بارے میں بھی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ منحوس پرندہ ہے، جہاں جاتا ہے اس کو اجاڑ دیتا ہے، ویران کر دیتا ہے، اسے ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اس طرح کا عقیدہ رکھنا ٹھیک نہیں ہے، یہ عقیدہ باطل ہے۔ یہ ہے حامہ کا مطلب کہ حامہ کوئی چیز نہیں۔ اور جو دوسرا لفظ ہے وہ ہے ولا طیرۃ، پرندوں سے بدشگونی لینا۔ اہل عرب دور جاہلیت میں جب کسی کام پر نکلنے کا ان کا ارادہ ہوتا تو پرندہ لیتے، اسے پیار کر کے چھوڑ دیتے۔ اگر پرندہ دائیں طرف چلا جاتا تو اس سے نیک فالے لیتے تھے کہ کام اچھا ہے، مناسب ہے، پھر اس کام کو کرتے۔ اور اگر پرندہ اڑ کر کے بائیں طرف چلا جاتا تو اس سے بدشگونی لیتے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے، ہمارا نکلنا مناسب نہیں ہے، تو اس طرح سے ترک کر دیتے تھے۔ حضور نے فرمایا ولا طیرۃ، یعنی پرندوں سے بدشگونی لینا اس کی کوئی اصلیت نہیں، یہ باطل عقیدہ ہے۔ پرندہ کسی طرف بھی جا سکتا ہے، تو پرندے سے اس طرح سے بدشگونی لینا یہ بالکل غلط ہے۔ تو لا طیرۃ کہہ کر اس عقیدے کی حضور نے تردید فرمائی۔ دیکھیے نیک شگونی اور بدشگونی اس کے بارے میں حضور کی اپنی تعلیمات موجود ہیں۔ اسلام مذہب نے کسی موقع پر بھی ہم کو محروم نہیں رکھا ہے، کسی موقع پر بھی ہم کو اندھیرے میں نہیں رکھا ہے۔ اسلام کی واضح ہدایات اور تعلیمات موجود ہیں۔ آج بھی بہت ساری چیزوں سے لوگ بدشگونی لیتے ہیں، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آئیے سنتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی شخص کو کہیں کا عامل مقرر کرتے تو اس کا نام دریافت کرتے۔ نام اگر اچھا ہوتا تو سن کر خوش ہوتے تھے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوتے تھے، اور اگر نام اچھا نہیں ہوتا تو آپ سن کر کے ناخوش ہوتے تھے اور ناراضگی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتے تھے۔
اسی طرح سے آپ کسی گاؤں میں داخل ہوتے اور جب گاؤں کا نام دریافت کرتے اور نام سن کر کے اگر نام اچھا تھا تو خوش ہوتے اور خوشی کے آثار آپ کے چہرے پر ظاہر ہوتے، اور اگر نام اچھا نہیں ہوتا تو آپ کے چہرے پر ناخوشی کے آثار ظاہر ہوتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار تو کیا اور نیک فالی تو لی، مگر بدشگونی نہیں لی۔ اسی طرح سے ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کہیں باہر نکلتے اور آپ کے کان میں آواز آتی یا نجی ہو یا رشید ہو، نجیح مانے کامیاب اور رشید کے معنی رشد و ہدایت والا، یعنی اچھا نیک آدمی، صاحب رشد و ہدایت۔ تو اگر اس طرح کے الفاظ آپ کے کان میں پڑتے تو آپ سن کر خوش ہوتے تھے اور اس سے نیک فالی لیتے تھے، اور اگر آپ کے کان میں اچھے الفاظ نہیں آتے تو آپ نے کبھی بدشگونی نہیں لی۔ بدشگونی اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک طرح سے یہ شرک کا حصہ ہے، جس کو شرک خفی کہتے ہیں۔ تو بدشگونی سے ہم کو بچنا چاہیے اور نیک شگونی لینی چاہیے۔ یہ کافر و مشرک اس طرح سے کرتے ہیں، جسے یہ جانور چلا جائے، راستہ کاٹ دے تو نہیں جاتے ہیں، نہیں واپس آتے ہیں، یا کوئی بیوہ کا چہرہ دکھ جائے تو ایسا سمجھتے ہیں کہ منحوس ہے، یا کوئی ایسا محروم اور برے لوگوں کا اگر دیدار ہو جائے تو وہ کام سے باز آ جاتے ہیں۔ اسلام نے نیک فالی کی اجازت دی ہے اور نیک فالی کے بارے میں کچھ روایتیں ملتی ہیں، اور بد فالی کی تردید کی ہے کہ بد فالی کوئی چیز نہیں، اللہ کا نام لو اور آگے بڑھو، اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی عطا فرمانے والا ہے۔ تو ہم نے حامہ کے بارے میں اور ہم نے تیارا کے بارے میں بتایا ہے۔ ایک لفظ حدیث میں اور ہے، ولا نوآ، نو کہتے ہیں منزل قمر کو، کہ چاند کے نکلنے کے مختلف مقامات ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سے چاند نہیں نکلتا۔ دور جاہلیت میں عربوں کا عقیدہ تھا کہ چاند اگر فلاں مقام سے نکلے تو بارش ہوگی۔ حضور نے فرمایا ولا نوآ، یعنی اس طرح کا خیال کرنا کہ چاند کے اور آنے جانے سے برسات ہوتی ہے، یہ غلط عقیدہ ہے۔ باران رحمت برسانے والا رب العالمین ہے، وہ جب چاہے گا بارش نازل فرما دے گا۔ تو ولا نوآ کہہ کر اس عقیدے کی تردید فرما دی کہ اس طرح جو عقیدہ رکھتے ہیں، آج بھی بہت ساری باتیں ہیں، بولتے فلاں تہوار آئے گا تو بارش ہوگی، فلاں تہوار میں بارش ہونا ضروری ہے، اور مسلمان بھی جانے انجانے ان باتوں کو دہرانے لگتے ہیں، فلاں موقع آئے گا، فلاں تہوار ہوگا تو ٹھنڈ شروع ہو جائے گی۔ اس طرح کی باتیں درست نہیں ہے۔ یہ سب موسم کی تبدیلی اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ جب چاہے اور جس طرح چاہے اپنی حکومت چلا سکتا ہے، اور وہ عالم کو اپنے حکم اور ارادے کے مطابق چلا سکتا ہے۔ وہ مختار کل ہے، چونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، اور اسی کا حکم زمین و آسمان اور پوری کائنات پر چلتا ہے۔ تو نو بھی کوئی چیز نہیں، منزل قمر بھی کوئی چیز نہیں۔ اور چوتھی بات حدیث شریف میں کہی گئی ہے کہ ولا ادوا، یہ لفظ بار بار ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، یعنی بیماری اڑ کر نہیں لگتی۔ آج جیسے وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، لوگ تو طرح طرح کے خیالات رکھتے ہیں اس مرض کے بارے میں، لیکن یہ حقیقت ہے، بیماری ہے، اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ جو بعض احتیاطی قدم اٹھائے گئے ہیں، جیسے دوری اختیار کرنا، ماسک کا استعمال کرنا، یہ احتیاط کے طور پر ہے۔ اس سے عقید توحید میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ماسک لگانے سے ہو سکتا ہے کہ سامنے والا بیمار ہو اور اس کی وجہ سے آپ کو انفیکشن ہو جائے، تو یہ تو متعدی کہا گیا ہے کہ بیماری اڑ کے نہیں لگتی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بیماری متعدی نہیں ہوتی، مگر کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ اللہ نے سامنے والے کو بیمار کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ کو بیمار کر دے؟ اور پھر ایسا ممکن ہے کہ آپ کسی مریض کے پاس بیٹھے اور آپ کو وہ بیماری آ جائے خدا نخواستہ، تو آپ کہیں فلاں کے پاس گیا تھا، اس سے ملنے سے مجھے بیماری آ گئی۔ تو عام طور سے اس طرح سے بات کی جاتی ہے۔ تو اسی لیے اسلام نے کہا ہے کہ اس سے بچو، ایسا عقیدہ ہی مت رکھو تو تاکہ تم بدگمانی مبتلا نہ ہو۔ جیسے ایک حدیث شریف میں حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
جزام والے سے دور بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو. تو اگر بیماری نہیں لگتی تو بیماری متعدی نہیں تو پھر دور بھاگنے کی کیا بات ہے. محدثین نے اس کی وضاحت فرمائی ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں جزام والے کے پاس گیا مجھے بھی یہ بیماری آ گئی. تو آج جو حکومت نے ماسک پہننے یا دوری اختیار کرنے کی سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کی ہے یا ڈاکٹر کر رہے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں غلط خیالات نہ آئے. ہمارا عقیدہ بالکل کھلا ہے, پختہ ہے اور مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے, وہ جس کو چاہے بیمار کر دے اور جس کو چاہے اس سے محفوظ فرمائے. لاکھوں لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں اور ابھی بھی الحمدللہ کروڑوں لوگ ہیں جو اس بیماری سے محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اور عالم سے, دنیا سے, جہان سے اس بیماری اور وبا کو دور فرما دے. یہاں ایک لفظ ہے ولا سفر, کہ سفر کوئی چیز نہیں. میں خصوصاً سفر کے بارے میں جو خیال ہے اس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دور جہالت میں بھی سفر کے بارے میں اہل عرب عقیدہ رکھتے تھے کہ یہ منحوس مہینہ ہے, اس مہینے میں اچھے کام نہیں کرنا چاہیے, جیسے شادی بیاہ کرنا یا کوئی بڑا کام کرنا, اہم کام کرنا, اس کو مناسب نہیں سمجھتے تھے. اور آج بھی بہت سے مسلمان گھرانوں میں اس طرح کی باتیں چلتی ہیں. سفر کی پہلی تاریخوں کو 13 تیزی کہتے ہیں کہ بھی یہ 3 سے 13 بہت تیز رہتی ہے, اس میں تو کچھ کام کرنا ہی نہیں چاہیے. اس میں لوگ شادی وغیرہ نہیں کرتے ہیں, اس میں رخصتی نہیں کرتے ہیں, اس میں کوئی نئی عمارت نہیں بناتے ہیں, کسی عمارت کا افتتاح نہیں کرتے ہیں, آفس, مکان, دکان وغیرہ کا لمبا سفر نہیں کرتے ہیں, شادی بیاہ کی باتیں نہیں کرتے ہیں. تو اس طرح کے بہت سے خرافات ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا سفر, یعنی سفر کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرنا اس کی کوئی اصلیت نہیں ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو ہم کو ان باتوں سے بچنا چاہیے. اور سفر کے بارے میں ہم جو طرح طرح کے عقیدے اور خیالات بنا رکھے ہیں, من گھڑت کہانیاں, قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو ایمان کا تقاضا ہے کہ اہل ایمان اسلامی تعلیمات اور ہدایات پر عمل کریں, ادھر ادھر نہ بھٹکیں اور گمراہی کے راستے پر نہ چلیں. ماہ سفر کے متعلق یہ بات بھی مشہور ہے کہ ماہ سفر کے آخری چہارشنبہ میں کچھ لوگ نہاتے دھوتے ہیں, سیر تفریح کو نکلتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحت ملی, آپ نے غسل کیا اور مدینے سے باہر آپ ٹہلنے کے لیے گئے. حالانکہ احادیث, روایات اور سیرت سے یہی ثابت ہوتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان جو کتب سیر میں موجود ہے کہ آپ کو چہارشنبہ انہی آخری دنوں میں, سفر کے آخری دنوں میں جو مرض لاحق ہوا اس مرض میں افاقہ نہیں ہوا, مرض بڑھتا رہا, شدت مرض میں آتی رہی اور اسی مرض میں آپ کا وصال ہوا ہے. تو اس طرح کی جھوٹی باتوں کا سہارا لے کر سیر و تفریح کو نکلنا یا اس طرح کا عقیدہ بنا لینا یہ اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے اور تاریخ اعتبار سے یہ غلط ہے. تو مسلمانوں کو ان باتوں سے بچنا چاہیے. ہم نے جو اس وقت اس موضوع کا انتخاب کیا ہے کہ ماہ سفر کے بارے میں کچھ بولیں, مقصد یہی ہے کہ جو صحیح باتیں ہیں, جو صحیح تعلیمات ہیں, آپ ان کو قبول کریں, ان پر عمل کریں, برے عقائد سے, برے خیالات سے بچیں. ویسے سیر و تفریح آپ کبھی بھی کر سکتے ہیں, سیر و تفریح کرنے کی اجازت ہے اگر آپ شرعی حدود کا خیال کرتے ہیں, شرعی احکام کا لحاظ رکھتے ہیں. لیکن اس عقیدے خاص کے ساتھ آخری چہارشنبہ کو گھر سے باہر نکلنا یہ ٹھیک نہیں ہے. میرا ارادہ ہے انشاءاللہ اس طرح کی باتیں جو عوام میں پھیلی ہوئی ہیں اور اسلام سے جن کا تعلق نہیں ہے, موقع بموقع انشاءاللہ ان باتوں کا میں ذکر کرتا رہوں گا تاکہ ہماری بھی اصلاح ہو اور عوام کی بھی اصلاح ہو. اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے, اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اسلامی تعلیمات کا جو مقصد ہے, جو مشن ہے کہ بندے کو توحید کی طرف راغب کرنا, بندے کا عقیدہ پختہ کرنا. اللہ ہی تعالی اس دنیا میں ہر چیز کو نافذ فرمانے والا ہے, وہی قدیر و توانا ہے. وہ چاہتا ہے تو ہو جاتا ہے, وہ نہیں چاہتا تو کچھ نہیں ہوتا. وہی عزت دینے والا ہے, وہی ذلت دینے والا ہے, وہی ملک عطا فرمانے والا ہے, وہی ملک چھیننے والا ہے, وہی بیماری دینے والا ہے, وہی صحت و تندرستی دینے والا ہے. تو عقیدہ یہ رکھیں
کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہے زیر و زبر ہوتا ہے یہ سب کے سب خدا کی مرضی اس کی مشیت سے ہوتا ہے۔ ہاں یہ کہنا بالکل صحیح ہے کہ اگر کچھ اچھائیاں ملے تو بندہ کہے رب کا کرم ہے، اور اگر کچھ بیماریاں ہیں، کچھ تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، بھوک مری ہے، رزق میں تنگی ہے، آفت پریشانی ہے، آدمی کو اپنے نفس کی طرف اس کی نسبت کرنی چاہیے، چونکہ جو کچھ بھی ہم کو تکلیف اور پریشانی آتی ہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے آتی ہے، ہماری غلط کاریوں کی وجہ سے آتی ہے، اور شریعت سے دور رہنے اور شریعت پر عمل نہ کرنے بلکہ شریعت کا استہزاء کرنے کی وجہ سے اس طرح کی بلائیں وبائیں آتی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو خصوصاً اس وبائی مرض سے دور فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔